السلام علیکم۔ سدا موسم بہاروں کے نہیں رہتے، سبز پتے بھی گرتے ہیں جب ہوائیں رخ بدلتی ہیں۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 5 رکنی ممبران نے عمران خان صاحب کو توشہ خانہ سکینڈل میں اور جعلی یا جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے کی وجہ سے نااہل قرار دے دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ملک کے سیاسی مفاد میں نہیں ہے۔ اگر جعلی بیان حلفی تھا یا جھوٹا بیان حلفی تھا بھی تو پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو وارننگ دے دی جاتی یا ان کے اوپر کوئی جرمانہ دے دیا جاتا، لیکن ان کو اس طرح نااہل نہیں قرار دینا چاہیے تھا، کیونکہ عمران خان صاحب ایک صرف ممبر اسمبلی نہیں ہے بلکہ وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، اور وہ پارٹی جس کی ایک بہت بڑی ملک کے ہر کونے کونے میں فالوئنگ ہے۔ تو ان کے نااہل قرار دینے سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پارٹی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمین نہیں رہیں گے، وہ خود الیکشن نہیں لڑ سکتے، وہ خود ایک نااہل جس کو قرار دے دیا جائے تو وہ نااہل ممبر، نااہل چیئرمین کمپین بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب عمران خان صاحب کمپین بھی نہیں کر سکیں گے، جلسہ نہیں کر سکیں گے، الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، تو پھر وہ پارٹی ختم ہو جاتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اب اس فیصلے کے آنے کے بعد توشہ خانہ سکینڈل میں جو وزیر اعظم ہاؤس سے یا جو عمران خان صاحب کو چیزیں ملی ہیں، اور ان کا انہوں نے خود میڈیا کے اوپر بھی اقرار کیا کہ ہم یہ چیزیں لے کر گئے ہیں، یا ہم نے وہ چیزیں توشہ خانہ سے لے کے آگے مہنگے داموں بیچ دی ہیں، پیسہ لیا ہے، انہوں نے اس چیزوں کو ایڈمٹ بھی کی ہے۔ لیکن اس سب کچھ ہونے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایسا تھا بھی تو نااہل نہیں قرار دینا چاہیے تھا، وارننگ دے دی جاتی۔ لیکن مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب کے دور ہیں، مخالفین کے اوپر بھی کیس بنے ہیں اور ان سے پہلے بھی بنے ہیں، اور وہ نااہل بھی ہوتے رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو فیصلے ہمارے خلاف ہوئے ہیں، جیسے توہین عدالت کا فیصلہ ہوا تھا اور اس میں نیال ہاشمی صاحب جیل میں گئے تھے، طلال چودھری صاحب نااہل ہو گئے تھے 5 سال کے لیے، یوسف رضا گیلانی توہین عدالت کے کیس میں وزیر اعظم کی کرسی کے سے نااہل ہو گئے تھے، ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا، وہ 5 سال الیکشن نہیں لڑ سکے تھے، اور ان کو وزیر اعظم کی کرسی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا صرف اس وجہ سے کہ وہ سپریم کورٹ کے بلانے کے اوپر سپریم کورٹ میں نہیں گئے، تو اس سے سپریم کورٹ کی توہین ہوگی۔ اس کے برعکس عمران خان صاحب نے ججز کو برا بلا بھی کہا، ان کو اچھے الفاظ میں ان کو دھمکیاں بھی دیں، تو ان کی صرف ایک معذرت قبول کر لی گئی، ان کو نااہل بھی نہیں کیا گیا، ان کو ڈسکوالیفائی بھی نہیں کیا گیا، ان کو چھوٹ دی گئی۔ تو اگر اس طرح ان کو اس میں اگر چھوڑ دیا گیا تو اس میں بھی چھوڑ دیتے، یا تو پھر آپ جس طرح باقیوں کے ساتھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کسی میں آپ ان کو ایسے کر رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں، تو اس سے لوگوں میں ایک بے چینی بڑھتی ہے۔ ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے حالات اس قدر خراب ہوئے پڑے ہیں کہ مہنگائی، انفلیشن کہاں پہ جا رہی ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد ملک میں انفلیشن اور بڑھے گی، حالات اور خراب ہوں گے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی لچک اختیار کرتے، اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ ضد انداز سے ملک کو نقصان ہوتا ہے، شخصیات کو نقصان نہیں ہوتا۔ شخصیات آتی ہیں چلی جاتی ہیں، ہمارے کتنے پرائم منسٹر آئے جن کے ہمیں نام بھی نہیں یاد ہیں، وہ بھی چلے گئے، لیکن اگر آپ سارے مل کر بیٹھیں تو ملک کے لیے تمام کام ہو سکتے ہیں۔ صرف وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں، انا، ضد، یہ ایسی چیزیں ایک دوسرے کو پھنسانے کے لیے جو ایک سٹریٹ پالیٹکس ہوتی ہے وہ نیشنل لیول کے اوپر ہو رہی ہے۔ میں اپنے مخالفین کو دبا لوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ خان صاحب بھی ایسے ہی کرتے تھے، اب ان کے ساتھ بھی شاید ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک اس رویے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ میں عمران خان صاحب کا اس طرح ان کا فالوور نہیں ہوں، نہ ہی ان کو میں نے کبھی ووٹ دیا ہے اور نہ ہی دینے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ان کے خلاف تو آ گیا یہ، لیکن یہ ملک کے، میں یہ سمجھ رہا ہوں، میری یہ رائے ہے کہ یہ فیصلہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، ایسا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اب
میں قانونی طور پہ تو میں اب اس کے اوپر یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی بجائے احتجاج کرنے کے اس معاملے کے اوپر بیٹھے سوچ بچار کریں اور اس کو جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں اس فیصلے کو. اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو یہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے جائیں. سپریم کورٹ میں ان کو یا ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے مجھے امید ہے کہ آگے بھی ان کے حق میں فیصلے بہتر ہوئے ہیں، ان کو کورٹ سے ریلیف ملا ہے، باقیوں کو نہیں مل سکا، ان کو ملا ہے. تو اب بھی مجھے امید ہے کہ ان کو ہائی کورٹ سے عطر من اللہ صاحب نے ان کو توہین عدالت بھی معاف کر دی تھی، اب بھی وہ ان کو چھوڑ دیں گے، تو ان کو وہاں چلے جانا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اب جو مخالفین ہیں وہ تو خوش ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ خان صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ سے پاکستان کی گورنمنٹ کے خزانے میں آئے تھے، ملک ریاض صاحب کے جو ضبط ہو گئے تھے، پھر وہ پاکستان کے گورنمنٹ کے خزانے میں آ گئے. ملک ریاض صاحب نے وہ والے عمران خان صاحب کے ذریعے نکلوا لیے. یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، وہ اربوں روپے ہیں، وہ نکلوا لیے گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک کرپشن کی قسم ہے کہ جو سرکار کا خزانہ تھا وہ بھی آپ نے ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کو دے دیا. اسی طرح اور کافی سارے الزامات ہیں، اور اب فیصلہ نہ میں نے پڑھا ہے نہ آپ نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کس کس فیصلے کی بنیاد پر. ظاہر بات ہے وہ ایک بہت ڈیٹیل فیصلہ ہوگا، ہمارے سامنے سب کے سامنے آ جائے گا. میڈیا کے اوپر تو چند امپورٹنٹ پوائنٹ توشہ خانہ اور یہ وہ بتایا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے سیاسی حالات بہتر سے بہتر ہوں، اور تمام سیاسی ورکرز وہ بھی اپنے جو مخالفین سیاسی ورکرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. اپنے سیاسی مخالفین نظریاتی کو، ہمارے یہاں یہ ہوا پڑا ہے کہ اس سمجھتے ہیں کہ کوئی انڈین ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتے، کوئی بات ہی نہیں کرتے. ایک کہتا ہے میں ہوں، اس میں ملک کو نقصان ہو رہا ہے، انڈیویجول کسی کی شخصیت کو نقصان نہیں ہو رہا. سب کے ساتھ سے بڑھ رہے ہیں، کوئی ورکر ہے، کارکن ہے، کوئی ممبران اسمبلی ہے، اپنے نظریے کے اوپر کھڑے ہیں، آپس میں نہیں مل رہے. بھئی آپ کے تو احساسیں بڑھ رہے ہیں، پاکستان کے احساسیں کم ہو رہے ہیں، نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے. خدا کے لیے آپس میں اکٹھے بیٹھیں، اور اللہ کرے کہ عمران خان صاحب کو میری دعا ہے کہ ان کو کوئی قانونی ریلیف مل جائے. ملک کے لیے ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، تو ان کو سیاسی اکھاڑے میں موجود ہونا چاہیے. اور یہ کوئی جس طرح پہلے کافی سارے ایسے غلط اقدام کر دیتے ہیں، اللہ کرے کہ کوئی ایسا غلط اقدام نہ کریں کہ دوبارہ آ کر اسلام آباد کو آگ لگا دیں جس طرح پہلے لگا دی گئی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.